أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم۔ اور اس وقت کو یاد کیجیے جب ہم نے کہا اے بنی اسرائیل تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اور اس بستی میں جس طرح چاہو وسعت اور فراخی کے ساتھ کھاؤ، اور اس بستی کے دروازے میں داخل ہو جھکے جھکے یا سجدے کی حالت میں، اور زبان سے کہتے رہو توبہ توبہ، میرے خطاؤں کی معافی، میرے خطاؤں کی معافی، ہم تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، اور ان قریب ہم نیک عمل کرنے والوں کے اعمال میں اور اضافہ کریں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات میں تبدیلی کر دی جو بات ان سے کہی گئی۔ پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، اس بنیاد پر کہ وہ حکم عدولی کر رہے تھے، احکام کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اس سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59۔ ان آیات میں اس سے پہلے بھی اور بعد کی آیتوں میں بھی بنی اسرائیل سے متعلق مختلف واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ دراصل اس رکوع کے شروع میں یہ مضمون آیا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان تمام نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تم کو تمام دنیا والوں پر فوقیت عطا کی، بلند مقام عطا کیا۔ تو وہ واقعات اور وہ انعامات کو یہاں اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ بھی وادی تیہ سے متعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ لوگ ملک شام میں داخل ہو جائیں، قوم عمالقہ سے جنگ کریں، یہ لوگ تیار نہیں ہوئے، بزدلی کے شکار ہوئے۔ بالآخر میدان تیہ کو ان کے واسطے ایک کھلی جیل بنا دی گئی، اور اسی وادی تیہ میں وہ لوگ 40 سال مقیم رہے۔ اس سے پہلے کہ درس میں ان باتوں کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ اسی میدان تیہ میں ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوا کا انتظام کیا گیا، ان کے سروں کے اوپر سائے کے لیے بادلوں کا نظم کیا گیا، ان کے کپڑے پھٹنا نہیں، پرانے نہیں ہونا، کپڑے میلے نہیں ہونا، اس کے لیے من جانب اللہ انتظام ہوا کہ جو کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے کبھی پھٹتے نہیں تھے، میلے نہیں ہوتے تھے۔ اور ان کپڑوں کی نوعیت یہ تھی کہ اگر چھوٹے بچے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے تو کپڑے میں بھی ویسے ہی تبدیلی آ جاتی ہے، بچوں کی جسمانی اعتبار سے کپڑے بھی تبدیل ہو جاتے تھے، کپڑے لمبے ہو جاتے تھے۔ تو اسی میدان تیہ میں قیام کرتے ہوئے وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل من و سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے۔ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری کا جو مزاج تھا ان کے اندر، وہ مزاج اس طرح سامنے آیا ہے کہ بنی اسرائیل یہ کہنے لگے کہ ہم من سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، ہمیں کوئی اور چیز کھانے کو ملے، اور اس میدان تیہ میں ہم کھلے میدان میں ہیں، ہمیں کسی بستی میں جانے کی اجازت دی جائے۔ ان آیات کے بعد تقریباً 3 یا 4 آیتوں کے بعد وہ مضمون آ رہا ہے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا تھا
ہمیں وہ کھانے دیے جائیں جو عام طور پر لوگ کھایا کرتے ہیں، اس میں مسور کی دال ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، کھیرا ہے، ککڑی ہے۔ واقعات کی ترتیب میں وہ باتیں پہلے ہیں، اور اس آیت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے مضمون کے اعتبار سے اس کے بعد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ واقعات کے جو نتیجے ہیں وہ حاصل کرنا ہے۔ واقعات جس طریقے سے پیش آئے ہیں اس ترتیب کو محفوظ نہیں رکھا گیا ہے، کیونکہ یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ حضرات مفسرین نے اس موقع پر بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مطالبہ کیا کہ نارمل غذائیں ہم کو ملیں اور ہم اس طریقے سے زندگی گزاریں جیسا کہ گھروں میں رہتے ہیں، شہر میں، بستی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرما لی۔ اس میدان تی کے قریب میں کوئی بستی تھی، بستی یا گاؤں، کوئی بڑا گاؤں نہیں تھا یا بڑی بستی نہیں تھی، لیکن وہاں یہ تمام چیزیں اچھی طریقے سے موجود تھیں جس چیز کے مطالبہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 شرطوں کے ساتھ اس میدان تی سے اس بستی میں جانے کی اجازت دی ہے۔ میدان تی کے اطراف میں کوئی دیوار نہیں تھی، نہ کوئی حصار قائم تھی، نہ کوئی لوہے کے تاروں کی باڑ نہیں ہو کہ باہر نہ نکل سکتے ہوں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی کیفیت تھی کہ کھلے میدان سے بھی باہر نہیں جا سکتے تھے، صبح سے چلتے شام ہوتی پھر وہیں پہنچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریب کی بستی میں جانے کی اجازت دی، لیکن 2 شرطیں رکھی۔ ایک شرط تو یہ کہ جب بستی میں داخل ہوں، بستی کے جو مین گیٹ ہے، جو اہم دروازہ ہے، اس دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا لیں۔ یہاں لفظ سجدن آیا ہے جو ساجد کی جمع ہے، اور مفہوم یہ ہوتا ہے سجدے کی حالت میں جائیں۔ سجدے کی جو حالت ہم لوگوں میں ہے، یعنی امت اسلامیہ میں سجدے کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ ہماری پیشانی زمین پر ٹک جاتی ہے، دونوں ہاتھ زمین پہ، پیشانی زمین پہ۔ لیکن بنی اسرائیل میں سجدے کی جو کیفیت ہوتی تھی وہ رکوع کی حالت تھی۔ بنی اسرائیل کی نمازوں میں سجدہ نہیں تھا، صرف رکوع تھا۔ رکوع جھک جانا یہی سجدہ تھا۔ حکم یہ ہوا کہ جب بستی میں داخل ہوں تو سر جھکا کے رکوع کی کیفیت میں داخل ہوں، اور زبان سے یہ کہتے ہوئے جائیں حطۃ، اے اللہ ہم سب معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہوئے جائیں، استغفر اللہ کہتے ہوئے، نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ کہتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے جائیں۔ یہ احساس دکھانا ہو کہ ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، خطاوار ہیں، خطاکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس طریقے سے جائیں تو ہم تمہارے تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے، نغفر لکم خطایاکم، اور تم میں جن میں اخلاص زیادہ ہوگا ان مخلصین کے نیک اعمال میں ہم اور اضافہ کر دیں گے، یا ان کے ثواب میں اور اضافہ کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام جو ہے ثواب دینے میں فضل کا معاملہ ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے جو ایک متعین ثواب ہے وہ حاصل ہوگا ہی، لیکن ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع میں جب اضافہ زیادہ ہو جائے، نماز کے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کئی گنا زیادہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ پارے 3 کی شروع کے دوسرے رکوع میں مضمون ہے، جب کوئی بندہ ایک نیک عمل کرتا ہے تو ہم اس کا ثواب 10 گنا دیتے ہیں، لیکن جب اس کے اخلاص میں اضافہ ہو جائے تو ہم یہ ثواب 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ 700، 10 گنا ثواب تو یقینی بات ہے کسی بھی نیک عمل کا یا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا، لیکن یہی عمل کرنے والا اخلاص سے معمور ہو،
خشوع اور خضوع کی کیفیت خوب ہو، اس کا یہی ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تقریباً وہی مضمون ہے جو یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ ہم تمام بنی اسرائیل جب اس بستی میں داخل ہوں گے، جھکے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے، ہم ان کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیں گے اب تک جو ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن ان میں اگر اخلاص میں اضافہ رہا وسنزید المحسنین کا عمل ہوگا۔ اب بنی اسرائیل نے اس کے لیے تیاری کی، لیکن مزاج میں شرارت تھی، حکم عدولی، بات نہ ماننا یا جیسا حکم دیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی کر دینا ان کا شیوا تھا۔ عجیب بات ہے، بنی اسرائیل کی جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں یہ بات قدم قدم پہ سامنے آتی ہے کہ نبی موجود ہیں، کسی بات کی تاکید کر رہے ہیں اور یہ جان بوجھ کر اسی خلاف ورزی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے وہ بات بدل ڈالی جو بات ان سے کہی گئی۔ دونوں چیزیں بدل ڈالی، دو عمل تھے، ایک تھا فعلی کہ تمہارا جسم سجدے والی کیفیت میں ہو، دوسرا عمل تھا قولی کی زبان پہ یہ الفاظ ادا ہو۔ تو ان لوگوں نے جو فعلی شرط تھی عمل والی، اس میں تبدیلی یہ کی، سر جھکا کے رکوع کی حالت میں چلنے کی بجائے زمین پر بیٹھ کر سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے جانے لگے۔ جیسے کتا زمین پر بیٹھتا ہے تو کتے کا سرین زمین پر ہو، دونوں قدم زمین پر ہوں، تو جس طریقے سے وہ کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت ان لوگوں نے اختیار کی، سر جھکانے کی بجائے اللہ کے حکم کا مذاق اڑاتے ہوئے، استہزاء کرتے ہوئے، سرینوں کو زمین پر رکھ کر گھسٹتے ہوئے، اور زبان پر توبہ کے الفاظ ادا کرنے کے بجائے لفظ حطۃ آیا تھا۔ حطہ یہ گناہوں کے معافی کے لیے لفظ آتا ہے، تو ان لوگوں نے اس میں تبدیلی یہ کی، طا اور طے کے درمیان میں نون کا اضافہ کر دیا، حطۃ، ہا، طے اور تا، تو طا اور تا کے درمیان میں نون کا اضافہ کر دیا، بلکہ ہا اور تا کے درمیان، ہا اور طے کے درمیان میں نون کا اضافہ کر دیا، حنطہ بنا دیا۔ اور حنطہ کے بناتے ہیں گندم، گیہوں، غلہ، یعنی ہم ایک مذاق تو یہ اڑایا گھسٹ کر جانے لگے، دوسرے معافی کہنے کے بجائے، توبہ کہنے کے بجائے، یا استغفر اللہ کہنے کے بجائے ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے، ہمیں گیہوں چاہیے، ہمیں غلہ چاہیے۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی، مذاق اڑایا، اللہ کا غضب جوش میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو سبق سکھایا، ان لوگوں کو آسمان سے عذاب نازل کیا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ یہ عذاب ان لوگوں پر آیا ہے۔ اس آیت نمبر 59 میں جو مضمون ہے کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہ جو بات ان سے کہی گئی اس میں تبدیلی کر لی۔ جو بات ان سے کہی گئی وہ اللہ کا قول تھا، کتاب اللہ کی کتاب کا حکم، اور نبی نے اپنی زبان سے ان کلمات کو ادا کیا تھا۔ حضرات انبیاء کرام اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اب اس آیت سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ اس آیت سے مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں ہمیں تبدیلی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا کلام ہمارے سامنے ہے، ہم اپنے من سے، اپنے ذوق سے اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو تبدیلی کے بعد اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا۔ اسی بنیاد پر حکم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو دعائیہ آیتیں آئی ہیں تو اس میں کہیں صیغے واحد کے ہیں، کہیں جمع کے ہیں، تو جہاں واحد کا صیغہ ہے اس کے واحد کے صیغہ ہی ادا کیا جائے گا۔ جیسا حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
انی، اس میں جو یا ہے متکلم کا صیغہ ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ بعض ائمہ کرام نماز کے بعد کی دعاؤں میں اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو انا کنا من الظالمین پڑھتے ہیں، جمع کے صیغے سے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ دعائیہ آیتیں جس انداز میں ہیں اور جن الفاظ کے ساتھ ہیں اس میں قطعاً ادنا سے ادنا تبدیلی کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، یہ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ایسے ہی احادیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جن الفاظ میں ہمارے سامنے پہنچی ہیں، انہیں الفاظ کو من وعن نقل کر دینا ضروری ہے، اس میں بھی تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک ہوتا ہے روایت بالالفاظ، الفاظ سے روایت کرنا، ایک ہے روایت بالمعنی، معنی کے ذریعے روایت کرنا۔ الفاظ اگر ہو بہو یاد ہیں تو الفاظ کی روایت ہونی چاہیے، الفاظ اگر ہو بہو یاد نہ ہوں تو یہ صاف صاف کہہ دیں کہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، جس کا معنی یہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے۔ اگر الفاظ یاد نہ ہوں، اگر الفاظ یاد ہوں تو الفاظ کو ہی نقل کرنا لازمی ہے۔ اس موقع پر ایک حدیث پاک یاد آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور ان کو آپ نے سونے سے پہلے ایک دعا سکھائی۔ دعا یہ ہے، آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اس دعا کا ایک حصہ یہ ہے کہ میں ایمان لایا آپ کی اس کتاب پر جس کو آپ نے نازل کیا ہے، اور میں ایمان لایا اے اللہ آپ کے نبی پر جن کو آپ نے بھیجا۔ اگلے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ کل میں نے آپ کو جو دعا یاد کرائی سونے سے پہلے کی دعا سنائی ہے۔ ان صحابی نے یہ سوچ کر کہ نبی اور رسول میں کوئی فرق تو نہیں ہے، بلکہ رسول کا مقام نبی سے بلند ہوا کرتا ہے، تو انہوں نے یہ دعا اس طریقے سے سنائی آپ کو کہ آمنت بکتابک الذی انزلت ورسولک الذی ارسلت۔ نبی کی جگہ رسول کا لفظ لا لیے، ونبیک الذی ارسلت کے بجائے ورسولک الذی ارسلت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوک دیا، تنبیہ فرمایا کہ دعا دوبارہ پڑھیے اور میں نے جو الفاظ یاد کرائے تھے آپ کو انہی کو دہرائیے، ونبیک الذی ارسلت۔ چنانچہ ان صحابی نے پھر وہی الفاظ ادا فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس حدیث سے یہ بات قطعی یقینی ہو جاتی ہے کہ الفاظ رسول، دعائیہ آیتیں، دعائیہ حدیثیں، ان میں اپنی طرف سے تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نماز میں تحیات ہے، وطر میں دعائے قنوت ہے، دعائے معصورہ ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے، اللہ کا کرم ہے اور شکر ہے کہ آج تک قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث جو موجود ہیں اسی اہتمام کی بنیاد پر حضرات محدثین نے، حدیثیں روایت کرنے والوں نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کبھی کبھی ایسا ہوا ہے صحابی نے کوئی حدیث نقل فرمائی، ان کو شبہ ہوا کہ حضور نے یہ فرمایا یا یہ فرمایا، تو دونوں باتیں کہہ دیں۔ جیسے یہ قبیلہ بنو ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو اطلاع دی گئی۔ اب جو حدیث جو صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو ان الفاظ میں مرحبا بالقوم، حضور نے بالقوم فرمایا یا بالضیف فرمایا، آنے والے مہمان، تو دونوں الفاظ نقل کر دیے۔ اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام کو جہاں کوئی شبہ ہوتا تو شبہ کی بنیاد پر وہ دونوں الفاظ نقل کر دیتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کامل طریقے سے امت تک پہنچ جائے۔ نیز ایک حدیث اور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اس پر تنبیہ اور تاکید ہوئی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ عبدا نظر اللہ مران سمع مقالتی
فبلغها كما سمعها۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش خرم رکھے ان لوگوں کو جنہوں نے میری حدیث سنی، فبلغها، پھر اس کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ سنا تھا، فبلغها كما سمعها۔ اس جملے میں سخت تاکید ہے، جس طریقے سے سنا ہے ویسے ہی پہنچا دیں، تب تو آپ کی دعا ان کو شامل حال ہوگی۔ لیکن سنا کچھ اور تھا، بیان کچھ اور کیا، یہ حدیث نہیں کہلائے، بلکہ اس پر سخت وعید ہے۔ اس میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ لے اور بیان کرے اور میری طرف اس کو منسوب کرے تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ۔ تو حضرات محدثین، سمت کے علماء اور اکابر سلف صالحین نے اس بات کا بڑا اہتمام کیا کہ قول رسول میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے۔ اللہ کے کلام میں تو کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے ہی نہیں، اور اسی اہتمام کے پیش نظر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کا ترجمہ کرتا ہے تو مترجم کے لیے لازمی ہے کہ قرآن کی آیتیں اوپر عربی میں لکھی جائیں، نیچے اس کا ترجمہ لکھا جائے۔ ایسا ہرگز نہ کیا جائے کہ قرآن کریم کی آیتیں عربی میں نہ ہوں اور خالی ترجمہ لکھ دیا جائے۔ عربی آیتیں ہونا لازمی ہیں۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ کتاب مختصر کرنے کے لیے تاکہ جیب میں کتاب آ جائے، قرآن کریم کا ترجمہ پاکٹ سائز ہو جائے، تو بغیر آیتوں کے اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، فقہائے کرام نے اس کو سختی سے منع کیا ہے۔ الغرض واقعہ بنی اسرائیل کے چل رہا تھا کہ ان ظالموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں تبدیلی فرما دی، مذاق اڑایا، استہزاء کیا۔ یاد رکھیں، استہزاء اور مذاق اگر اللہ کے کسی حکم کا کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا یا سنت کا کیا جائے، تو شریعت کی روشنی میں وہ آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہر وہ عمل جس میں اللہ کے حکم، اللہ کے کلام، قرآن کریم کے سلسلے میں استخفاف پایا جائے، استخفاف کا لفظ کتابوں میں آتا ہے کہ درمیان یہ توہین کرنا، مذاق اڑانا، وہ آدمی ایمان سے خارج ہے۔ فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کو کچرے میں ڈال دے، نعوذ باللہ، تو ایسا شخص ایمان سے خارج ہو جائے، کافر ہو جائے گا۔ ابھی حیدرآباد میں 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، شہر کے ایک علاقے فلک نما میں کچرے دان میں قرآن کریم کے کئی نسخے ملے، اس پر ویڈیو بنایا گیا، کافی تنبیہ کی گئی، اور یہ چیز ہمارے مسلم گھرانوں میں بڑھتی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کے پرانے نسخے ہوں یا نورانی قاعدہ ہو یا حدیثی کتابیں ہوں، تو آنے والی جو نسل ہے وہ ان کی اہمیت نہیں سمجھ پا رہی، اس کو ردی کی طرح ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیا جاتا ہے جو ردی کے کاروبار کرتے ہیں۔ کل ہی ہمارے پولیس چوکی میں واقعہ پیش آیا کہ ایک ٹھیلے کی بنڈی پہ چنے بٹانے بیچنے والا ایک ایسے کاغذ میں چنے بٹانے لپیٹ کے دے رہا تھا جس میں قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی، سورے لکھے ہوئے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ کالج کی کتاب، کالجوں میں جو عربی نصاب ہے وہ نصابی کتاب تھی، اس میں قرآن کریم کی 10 سورتیں ہیں، 40 حدیثیں ہیں اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ یہ استخفاف کہا جائے گا میرے بھائیوں، استخفاف، توہین کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس موقع پہ ظالم قرار دیا اور ان کی اس حرکت پر آسمان سے عذاب نازل کیا، ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن کریم کی توہین کرنے سے بچائے، کسی قسم کی تبدیلی کرنے سے بچائے۔ قرآن کریم کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو ترجمے میں الفاظ کی کامل رعایت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ترجمہ کچھ اور ہو، الفاظ کچھ اور ہو۔ عربی کے الفاظ میں بڑے باریکیاں ہیں، بڑی نکات ہیں، کہیں اس میں موصول ہے، کہیں صلہ ہے، کہیں حرف جر ہے، کہیں مضاف مضاف الیہ ہے، کہیں مرکوب توصیفی ہے،
تو جس جیسے جملے ہیں ترجمہ بھی ان کا ویسے ہی ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی کا جو ترجمہ ہے بین القرآن میں، وہ بہت ممتاز ہے کہ ان کے ترجمے میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہو جاتا ہے، مفہوم بھی سامنے آ جاتا ہے۔ الغرض ان دونوں آیتوں سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ غذاؤں کے سلسلے میں یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں، اقرب الخبزہ، روٹی کا اکرام کرو، مطلب یہ ہے کہ روٹی ہو یا کھانے کی چیزیں ہوں، کہیں بھی ہمارے عمل سے اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کھانا پیٹ بھر گیا تو کھانا پھینک دیا، روٹی ادھر ادھر ڈال دی، یا کچھ حصہ کھایا کچھ حصہ پھینک دیا۔ اگر کچھ بچ جائے اس کو اٹھا کے رکھیں، غربا مساکین کو دے دیں، یا گھر میں اگر ہمارے پاس بکریاں ہیں ان کو دے دیں، کتوں کو دے دیں۔ یہ توہین نہیں ہے، لیکن اس کو کچرے دار میں ڈال کے پھینک دینا یہ توہین کے ضمن میں آتا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خاتون کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ بچہ اس بچے نے یعنی ضرورت سے فارغ ہوا، گندگی کی، تو خاتون نے اس کو پانی سے دھلانے کے بجائے روٹی کا کوئی ٹکڑا تھا جو سوکھ گیا تھا، اسی روٹی کے ٹکڑے سے اسی گندگی صاف کی، پھر اس ٹکڑے کو لپیٹ کر کے اس نے دیوار کے کسی دراز میں ڈال دیا۔ کھانا جو ہمارے لیے غذا بنتا ہے، ہماری غذا ہے، اس غذا کو اس یہودی عورت نے اس کام کے لیے استعمال کیا۔ لکھا ہے لکھنے والے نے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ عورت شدید بھوک میں مبتلا ہوئی، اتنی شدت کی بھوک تھی کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، تو اس کو یاد آیا کہ دیوار کے دراز میں ہم نے وہ روٹی کا ٹکڑا رکھا ہے، وہی ٹکڑا جس سے اس نے بچے کی گندگی صاف کی تھی، بالآخر اسی کو اس کو کھانا پڑا اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی سزا تھی۔ تو کئی اہم باتیں ہیں جس موقع پر ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کی ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے نعمتوں کی قدر کرو گے تو میں ضرور دوں گا اور دوں گا، بڑھ کے دوں گا، اور اگر تم نے ناقدری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اس قوم نے ناقدری کی تو اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس امت پر ویسا عذاب نہیں آ رہا ہے، لیکن ناقدری کرنے والوں کو عذاب تو آئے گا۔ کیسا عذاب آئے گا؟ بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، فقر ہے، غربت ہے، محتاجگی ہے، افلاس ہے، یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی اگر ہم کسی نعمت کی ناقدری کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان آیات کے مفاہیم کو جاننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان تمام حرکتوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائیں جو بنی اسرائیل اختیار کیے تھے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے تھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔